مشائخ کے اقوال پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب ایک مرید طالب صادق باطن کی اصلاح کے لیے مرشد کامل سے تربیت حاصل کرتا ہے تو اپنے دل کی آلودگی سے بچتا ہے، یعنی دل ناپاک ہونے سے اس کا بچ جاتا ہے اگر کسی مرشد کامل کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ باطنی عبادات میں کثرت رکھے، یعنی سیکریٹ پریئرز میں کثرت۔ چلیے صاحب، باطنی عبادات میں کثرت رکھے سالک ہمیشہ، اور اپنی حالت غیبت و حضوری کو اپنے سمع اور بصر، کھانے اور پینے میں بھی استقامت سے اپنائے، یعنی سالک عبادت خفیات کے علاوہ جو اپنا غیب ہے اور حضوری ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی، یعنی جو حاضر رہتا اللہ کے، اور غیب جو اس کو حاصل ہے، اپنے سمع سننے و بصر دیکھنے، کھانے اور پینے میں بھی استقامت سے اپنائے۔ جب وہ اپنے مرشد کی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے تو اللہ تعالی کی عنایت سے طالب صادق کو باطنی قربت حاصل ہو جاتی ہے، باطنی طور پہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ اتصال کے کمال کو حاصل کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اس کا اللہ کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، اتصال مع اللہ، ملاقات ہو جاتی ہے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 راتوں تک خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے دل میں علم کے خزانے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی زبان پر حکمت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حکمت یعنی معرفت، اللہ علیم الحکیم ہے، قرآن میں علم اور حکمت دونوں ہیں۔ اے علی، یہ کہنا کہ اگر تم خالص اور مخلص ہو کر مرشد کی تربیت کے تحت 40 دن رات حقیقت کی عبادت کرتے ہو تو یہ تمہیں معشوق کی طرف لے جائے گا۔ کثرت سے تلاوت کرنے اور دل کی حفاظت کرنے سے مرشد کے کاموں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ اے علی، یہ کہنا ہے کہ اگر تم خالص اور مخلص ہو کر پیورٹی کے ساتھ مرشد کی تربیت کے تحت انڈر دا نرچرنگ آف یور اسپرچوئل ماسٹر 40 دن رات حقیقت کی عبادت کرتے ہو، حقیقی عبادت، تو یہ تمہیں معشوق کی طرف لے جائے گی۔ کثرت سے تلاوت کرنے اور دل کی حفاظت کرنے سے مرشد کے کاموں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا کرتا ہے جو کہ اسرار حقیقت کے خزانے ہوتے ہیں، یا جو کہ اسرار حقیقت کے خزانے سے ہوتا ہے۔ اس علم کے ذریعے تم حق تعالیٰ کی معرفت کو اپنے دل اور جان میں حاصل کر سکتے ہو، یعنی اپنے روح اور اپنے نفس میں، یعنی قلب میں، یا نفس سے مراد، جان سے مراد قالب ہے۔ کس کو تربیت دے رہے ہیں اور کون تربیت دے رہا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، تربیت دے رہا ہے سالار انبیاء، اور تربیت کس کو دے رہا ہے؟ سلطان اولیاء۔ اس طرح تربیت طالبوں کو حقیقت کے راستے میں استقامت سکھاتی ہے، اسٹیبلٹی، اسٹیبل کرتی ہے، ہلتے نہیں پھر اس سے، جم جاتے، اور عشق و محبت کی معرفت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس طرح کی تعلیمات عشق و محبت کی معرفت میں، یعنی عشق و محبت کو سمجھنے میں جو ہے وہ اضافہ کرتی ہے۔ یہ جان لو کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کرے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کی زبان کو قابو کرو، یا یہ کہو کہ لوگوں کے لیے واعظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے واعظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہو گیا ظاہر،
اور جب آپ کلام کرنے سے رک گئے، اب اللہ نے کہا واز کرو، نصیحت کرو، آپ رک گئے کلام کرنے، معاملہ دوسرا بن گیا، تو دل کے عمل پر توجہ دی گئی۔ اب رسول اللہ نے کیا کیا، بولے یہ واز و نصیحت نہیں، اب دل کا عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جو چشتیوں نے کیا، دعوت نہیں دی، پریکٹیکل دعوت دی، ہے نا، مطلب اپنے عمل سے دعوت دینا شروع، کیونکہ لوگ سن نہیں رہے، تو آپ نے اپنے عمل سے دعوت دینی شروع۔ یعنی دل کو ہمیشہ حق کی طرف لے جانا چاہیے، اور یہ باطن سے دل اور جان کی حالت کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ علم انبیاء بھی اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی علم نبی اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے علماء، اس سے مراد ہے علماء بمصداق اولیاء۔ آپ نے فرمایا، واضح طور پہ فرمایا کہ عالم وہ ہے، علماء وہ ہے جن کے پاس علم الہی اور علم نبوی دونوں، وہی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ علم انبیاء بھی اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی نبیوں کا علم بھی اسی راستے سے، تو اس راستے سے علم انبیاء حاصل ہوتا ہے، نہ کہ تعلیم و تدریس کے ذریعے۔ یہ جو اوپر بتایا گیا ہے ان سے علم نبی حاصل ہوگا، تعلیم اور درس دینے سے نہیں ہوگا، اسکول مدرسے میں پڑھانے لکھانے سے پڑھنے سے نہیں ہوگا، وہ کسبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہے، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا، من لدنا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ یہ علم بغیر کسی رسمی تعلیمات کے اخلاص اور باطن کی اصلاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بلکہ حاصل ہوگا اخلاص، پیورٹی آف ہارٹ، اور باطن کی اصلاح، انر سیلف ریفارمیشن، باطنی اصلاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جیسے الہام ہوا، القاء ہوا، یعنی یہ علم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی یہ علم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ پاک و متعالی ہے، اور اس میں بہت سے رموز و ارشاد ہیں، اس میں بہت سارے سیکریٹس بھی ہیں اور ہدایت بھی۔ چلیے صاحب، یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے جو پاک اور متعالی ہے، لیکن ہر شخص کو اس کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کو کریں گے، اس کی تشریح، اس کی ڈیٹیل کس کے ساتھ کریں گے شیئر؟ عاشقوں کے ساتھ، بھلے وہ زیرو ہو، کلمہ بھی تجوید کی روشنی میں صحیح نہ پڑتا، کیونکہ ایک دن وہ کلمہ دیکھے گا، کلمہ جانے گا، کیونکہ جو کلمہ جان گیا، جس نے کلمہ دیکھ لیا، بس کافی ہے، اس کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو لا الہ الا اللہ سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا دین اور دنیا، کچھ بھی نہیں جاننا، پورا قرآن میں سے ایک لفظ بھی نہیں جاننا، بس لا الہ الا اللہ سمجھ جائے، اس کے سامنے تشریح کی اجازت نہیں عام لوگوں کی، سوائے بہت سے رموز کے، کچھ راز بتا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس علم کو سنتا ہے تو اس کی طاقت سما نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے جو اس علم کو سنتے ہیں مگر سننے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، علم میں سن تو رہے مگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر کوئی اس علم کو سنتا ہے تو اس کی طاقت سما نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے علماء زہاد اور اہل شریعت نے اسرار حقیقت کے بارے میں مکمل طور پر سنا ہے، مگر انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ یہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے ان کے طاقت سما نہیں ہے سننے کی، کیونکہ بہت سے علماء زہاد اور اہل شریعت نے اسرار حقیقت کے بارے میں مکمل طور پر سنا ہے، مگر انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ بولے کچھ نہیں ہے، تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ممکن نہیں، یہ خود ممکن نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تمام معرفت حق تعالی، دنیا اور آخرت کا علم
इसी पर मुनहसर है। कौन समझ रहा है और नहीं समझ रहा। और ये रास्ता अल्लाह ताला के करीब है, यही रास्ता अल्लाह के करीब तरीन रास्ता है। ये कहना भी जरूरी है कि ये एक अहम और बातिनी रास्ता है, यानी सीक्रेट पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट बट सीक्रेट पाथ। अल्लाह ताला ने इसको जाहिर और खुला नहीं किया, अल्लाह ताला ने भी छुपाया है। कुरान में है मगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला ने भी इसको खुला जाहिर नहीं किया। ना कुरान में, ना अहादीस में, ना तफासिर में, किसी में भी नहीं खुला। ये रहा, सुन लो, ना कुरान में खुला, ना हदीस में खुला, ना तफसीर में खुला। बाअस कमजोर लोगों को जब ये बातें सुनाई जाती हैं, यानी उलमा ज़हात अहले शरीयत को जब ये बातें सुनाई जाती हैं तो वो इनकार करते हैं और जाहिर की तशरीह नहीं की जा सकती। इसका समझना आवाम की फहम से बाहर है, इसका आम लोगों को इसका समझना नामुमकिन, आम लोगों को इसको सिर्फ आशिक ही समझ सकते।